النساء آیات 34 تا 35۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے، اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو۔ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ تشریح: جہاں بھی آدمیوں کا کوئی مجموعہ ہو، خواہ وہ خاندان کی صورت میں ہو یا مملکت کی صورت میں، ضروری ہے کہ اس کے اوپر سردار اور سربراہ ہو، اور یہ سربراہ لازماً ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کا بنایا ہوا جو منصوبہ ہے اس میں خاندان کی سربراہی کے لیے مرد کو متعین کیا گیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ مرد کی بناوٹ اور عورتوں کی بناوٹ میں جو حیاتیاتی اور نفسیاتی فرق ہے وہ اللہ کے اسی تخلیقی منصوبے کی مطابقت میں ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اللہ کے منصوبے کے خلاف چلیں تو وہ صرف بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنیں گے، کیونکہ خدا کا کارخانہ تو مرد اور عورت کو بدستور اپنے منصوبے کے مطابق بناتا رہے گا، جس میں قوامیت کی صلاحیتیں مرد کو دی گئی ہوں گی اور اطاعت کی صلاحیتیں عورت کو، جبکہ ان کے معاشرتی استعمال میں خدائی تخلیق کی رعایت نہ ہو رہی ہوگی۔ ایسے ہر تضاد کا نتیجہ اس دنیا میں صرف بگاڑ ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اللہ کے تخلیقی منصوبے میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے مرد کی برتری تسلیم کر لے۔ اسی طرح بہترین مرد وہ ہے جو اپنی برتر حیثیت کی بنا پر اس حقیقت کو بھول نہ جائے کہ خدا اس سے بھی زیادہ برتر ہے۔ خدائی عدالت میں عورت مرد کا کوئی فرق نہیں، یہ فرق تمام تر صرف انتظام دنیا کے اعتبار سے ہے، نہ کہ آخرت میں تقسیم انعامات کے اعتبار سے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے حق میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ کوئی عورت اگر ایسی ہو جو مرد کی انتظامی بڑائی کو نہ مانے تو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ مرد کے اندر انتقام کا جذبہ ابھر آئے یا وہ الزامات لگا کر عورت کو بدنام کرے۔ کوئی بھی برتری کسی کو انصاف کی پابندی سے بری و ذمہ نہیں کرتی، البتہ خصوصی حالات میں مرد کو یہ حق ہے کہ کسی عورت کے اندر اگر وہ سرتابی دیکھے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ اصلاح اولاً سمجھانے بجھانے سے شروع ہوگی، پھر دباؤ ڈالنے کے لیے ترک کلام اور ترک تعلق کیا جا سکتا ہے۔ آخری درجے میں مرد اس کو ہلکی سزا دے سکتا ہے، جیسے مسواک سے مارنا۔ دو آدمیوں میں جب باہمی اختلاف ہوں تو دونوں کا ذہن ایک دوسرے کے بارے میں متاثر ذہن بن جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں خالص واقعاتی انداز سے سوچ نہیں پاتے۔ ایسی حالت میں معاملے کو طے کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ دونوں اپنے سوا کسی دوسرے کو حکم بنانے پر راضی ہو جائیں۔ دوسرا شخص معاملے سے ذاتی طور پر وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر متاثر ذہن کے تحت سوچے گا اور ایسے فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا جو حقیقت واقعے کے مطابق ہو۔